تائرائڈ ہارمون انسان کی جسم کا سب سے اہم اور بنیادی ہارمون ہے۔ یہ آپ کے جسم کی بیٹری ہے، بس اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ہمارے جسم میں کتنا اہم کردار ہے۔ پاکستان، انڈیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص تائرائڈ کے مسئلے سے دوچار ہے۔ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق صرف انڈیا میں تائرائڈ کے تقریباً 4.2 کروڑ مریض ہیں۔ پاکستان میں ایسی کوئی سروے یا اعداد و شمار موجود تو نہیں، البتہ اندازے کے مطابق پاکستان میں قریباً 50 لاکھ سے زیادہ تائرائڈ کے مریض ہیں۔ تائرائڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1/3 لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں تو تائرائڈ کا مرض کافی دیر اور مریض کافی زیادہ مختلف ڈاکٹرز کے چکر اور پھر آخر میں تائرائڈ کی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے۔ ویسے یہ بیماری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ پریگنینسی اور پیدائش کے پہلے 3 مہینوں کے دوران تقریباً 44% خواتین کو تائرائڈ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تائرائڈ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو سوال و جواب کی شکل میں کچھ معلومات بتاتا ہوں۔ نمبر 1، تائرائڈ کیا ہے؟ تائرائڈ گردن کے قریب تتلی کی شکل بٹرفلائی شیپ کا ایک گلینڈ ہوتا ہے۔ یہ گلینڈ ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جو ہارٹ، دماغ اور جسم کے دیگر حصوں کو صحیح طریقے سے چلاتا ہے۔ یہ جسم کو توانائی کا استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے اور اسے گرم رکھتا ہے۔ ایک طرح سے یہ غدود جسم کی بیٹری کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر یہ غدود کم یا زیادہ ہارمونز خارج کرے تو تائرائڈ کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تائرائڈ کی کتنی اقسام ہے؟ جب تائرائڈ گلینڈ جسم کے لیے مناسب ہارمون پیدا کرنے نہیں کر پاتے تو اسے ہائپو تائرائڈزم کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسے کھلونے کی طرح ہے جس کی بیٹری مر چکی ہے۔ ایسی حالت میں جسم پہلے کی طرح متحرک نہیں رہتا اور اس کے مریض جلد تک جاتے ہیں۔ اس میں تائرائڈ گلینڈ سے ٹرائی آیوڈو تائرونین یعنی T3 اور تائروکسین یعنی T4 ہارمونز کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تائرائڈ سٹریمولیٹنگ ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ غدود زیادہ ہارمون پیدا کرنے لگے تو اس مسئلے کو ہائپر تائرائڈزم کہا جاتا ہے۔ ایسے میں مریضوں کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جس نے بہت زیادہ کیفین لی ہو۔ تیسری حالت تائرائڈ گلینڈ کی سوجن ہے جسے گوئٹر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا تو اسے سرجری کے ذریعے درست کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تائرائڈ کی علامات کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، ہائپو تائرائڈ کی علامات: وزن بڑھنا، چہرے، ٹانگوں کی سوجن، کمزوری، سستی، بھوک کا نہ لگنا، بہت زیادہ نیند آنا، بہت زیادہ ٹھنڈ لگنا، خواتین کی صورت میں ماہواری میں تبدیلی، بالوں کا گرنا، حاملہ ہونے میں دشواری ہونا وغیرہ۔ ہائپر تائرائڈ کی علامات: چونکہ یہ ہارمونز کو زیادہ مقدار میں خارج کرتا ہے، اس لیے کافی کھانے اور بھوک لگنے کے بعد بھی یہ وزن میں کمی اور اسہال کا باعث بنتا ہے۔ اس میں بے چینی، ہاتھ پاؤں میں کپکپاہٹ اور گرمی زیادہ محسوس ہونا، موڈ میں تبدیلی اور نیند نہ آنا، دل کی دھڑکن میں اتار چڑھاؤ آنا اور بینائی کمزور ہونا شامل ہے۔ احتیاط: طرز زندگی کو بدل کر بھی تائرائڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے متوازن خوراک لینا بہت اہم ہے۔ کھانے میں پھل، سبزیاں، انڈے شامل ہونے چاہیے۔ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے۔ آیوڈین تائرائڈ کے لیے اہم ہے، جو ہارمونز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلینیم تائرائڈ کے انزائمز کو متحرک کرتا ہے۔ ہم اسے چاول، مچھلی، گوشت اور سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر میں پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کو شامل کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو ہمیں اناج، سبزیوں اور پھلوں سے ملتا ہے۔ ہائپو تائرائڈزم میں میٹابولزم کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ اسے بڑھانے کے لیے کارڈیو ورزش کرنی چاہیے، جس میں جاگنگ، دوڑنا، تیز چہل قدمی، ٹریڈ مل پر دوڑنا وغیرہ شامل ہے۔ ڈاکٹرز تائرائڈ کے مریضوں کو گلائسیمین کھانے سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس میں پالش چاول، فائبر کم خوراک
ریفائنڈ آٹا سے پرہیز وغیرہ شامل ہے۔ اچھی نیند لینے سے بھی تائرائیڈ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی محفوظ خوراک اور پیکجڈ فوڈ سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تائرائیڈ کا پتہ لگانے کے لیے کون سا ٹیسٹ ضروری ہے؟ تائرائیڈ گلینڈ 2 بڑے ہارمونز پیدا کرتا ہے جن میں ٹرائی آیوڈو تھائرونین یعنی T3 اور ٹیٹرا آیوڈو تھائرونین یعنی T4 اور THS یعنی تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کو متحرک کرنے والے ہارمون شامل ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدود ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں، تائرائیڈ پروفائل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے خون میں T3، T4 اور THS جیسے ہارمونز کی سطح کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ زیادہ تر معاملات میں T4 اور TSH ٹیسٹ ایک ساتھ کیا جاتا ہے۔ تائرائیڈ پروفائل ٹیسٹ کی قیمت تقریباً 2000 روپے ہے۔ حمل کے دوران تائرائیڈ حمل کے دوران خواتین کو اکثر ذیلی کلینیکل ہائپو تائرائیڈزم ہوتا ہے۔ اس حالت میں تائرائیڈ کی علامات نظر نہیں آتی، لیکن حمل کے دوران THS کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو اسقاط حمل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر ہر 6 ہفتے بعد TSH لیول چیک کروانے کو کہتے ہیں۔ کیا یہ مسئلہ جان لیوا ہے؟ اگر وقت پر ہائپو تائرائیڈزم کو نہ پہچانا جانے تو بعض اوقات ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ہائپر تائرائیڈزم کی وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں جنم لے سکتی ہے۔ ہائپو تائرائیڈزم کی صورت میں مریض سوڈیم کی سطح میں کمی کی وجہ سے کوما میں جا سکتا ہے۔ اگر بچوں کی پیدائش کے بعد اس مسئلے کو نہ پہچانا جائے تو ان کی ذہنی نشوونما رک سکتی ہے۔ بچے کا IQ لیول کم ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ علاج سے آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس بیماری کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں، ورنہ بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ جب اسکول جانے والے بچوں میں ایسا ہوتا ہے تو ان کی نشوونما رک سکتی ہے۔ اگر تائرائیڈ کے ان دونوں مسائل کو وقت پر نہ پہچانا جائے تو بعض اوقات یہ جان لیوا بھی بن سکتی ہے۔ تائرائیڈ کینسر کیا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 100 میں سے 4 خواتین کو تائرائیڈ کینسر ہوتا ہے۔ کینسر کو تائرائیڈ گلینڈ میں کچھ خلیوں کی ضرورت سے زیادہ نشوونما کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر بروقت پتہ چل جائے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تائرائیڈ کینسر کی علامات میں گلے میں گانٹھ، سانس لینے میں دشواری اور نگلنے میں دشواری شامل ہو سکتی ہے۔ تائرائیڈ گلینڈ سے جڑے امراض تائرائیڈ گلینڈ سے ہارمونز کی کمی یا زیادتی، اس کے لیے آپ کو ہارمونز کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر، جس کو اینڈوکرائنالوجسٹ کہتے ہیں، اس سے مشورہ اور علاج و معالجہ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اینڈوکرائنالوجسٹ بہت ہی کم ہے۔